ملک میں جس سے انسان اسلام سے وابستہ رہتا ہے یا اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، وہ کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کرناٹک کے اسکول میں کہ بعض بچوں کو حجاب پہن کر آنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ موومنٹ اس حد تک آگے بڑھی کہ پورے اسکولوں سے کالجز تک کے اندر حجاب آنے سے روک دیا گیا، یعنی لڑکیوں کے اسکول کے اندر بھی، ویمن کالجز کے اندر بھی لڑکیوں کو کہا گیا حجاب پہن کے نہیں آ سکتے۔ یہاں تک ایک ہائی کورٹ میں وہ ایشو پہنچا اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ حجاب پہن کے نہیں آ سکتے۔ اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہم جانتے ہیں کہ بائی فرکیٹڈ ججمنٹ آیا، ایک نے اس کو غلط قرار دیا، یعنی اسکول کے اس اقدام کو، اور حکومت کرناٹک کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا، اور ایک نے اس کی حمایت کی۔ تو اب وہ لارجر بینچ کو ریفر ہوگا، بھی کب ہوگا اللہ والا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنی باتیں ہو رہی تھی، حجاب جہاد، بلا جہاد۔ RSS کے اندر اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے نوجوانوں کو کہ وہ مسلم بچیوں سے، کالج پڑھنے والی بچیوں سے دوستی کریں، اردو زبان سیکھیں، وہ الفاظ استعمال کریں جس سے کہ آپ ان سے انسیت پیدا ہو سکتی ہو، اللہ حافظ، خدا حافظ، شب بخیر، اس طرح کے الفاظ سیکھیں اور ان سے انسیت پیدا کریں، اور ان سے پھر اپنے دام فریب میں، عشق میں مبتلا کر کے ان سے شادی کر لیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑے اثرات ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں بعض علماء کرام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، بالکل غلط بات ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش ہے، لیکن بہرحال کچھ ہو رہا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اب دیکھیے کہ یہ محسوس کیا گیا کہ اسلامی آئیڈینٹی جن چیزوں سے نکل کر سامنے آتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو آپ دیکھیں گے ایک کے بعد دیگرے چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ مسلمان اپنی معاشرتی زندگی میں پرسنل لا پر عمل کرتا ہے، اس کے نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، یہ سب معاملات اس سے طے ہوتے ہیں جو اسلامی شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر 1937 کا قانون نافذ ہے جو یہاں بنا تھا اور اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تھا، وہ قانون ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، جس میں کہا گیا کہ اگر دونوں فریق مسلمان ہیں، لڑکا اور لڑکی، اور ان معاملات میں نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، شفا، خزانت اور وقف، ان معاملات میں وہ ان پر شریعت اسلامی نافذ ہوئی۔ شریعت اسلامی کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے صرف اتنا سا فیصلہ ہے، بہت چھوٹا سا قانون ہے یہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے لگاتار کس طرح سے اقدامات ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیسے روکا جائے۔ کہا کہ بھئی 4 شادیوں پر پابندی لگنی چاہیے، 3 طلاق کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں جس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا، اور اس کے بعد جس طرح کا قانون بنا وہ آپ کے سامنے۔ تو اب ایک دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیوں بنا تھا۔ صرف اس وقت 1972 میں اندرا گاندھی ایک قانون لا رہی تھی پارلیمنٹ میں، وہ متبنہ کا قانون تھا، یعنی اڈاپشن کا، بچوں کو اڈاپشن کا۔ اسلام یتیم بچوں کی نگہداشت، پرورش پہ بہت زور دیتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بچے کو اگر پرورش کے لیے گود لیتے ہیں تو اس کی والدیت تبدیل نہیں کر سکتے، جو اس کی اصل والدین ہے وہ اس سے ہی وابستگی رہے گی۔ اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا میں۔ تو انہوں نے قانون انٹروڈیوس کیا جس میں یہ بات تھی کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کر کے اپنا نام دے سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ قانون ہماری شریعت سے متصادم ہے، یا تو آپ اس قانون کو واپس لیجئے یا مسلمانوں کو اس سے مستثنا کر دیجیے۔ لیکن اندرا گاندھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو پھر آپ جانتے ہیں یعنی بمبئی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر، تمام مسالک، تمام جماعتیں جمع ہوئی، اور انہوں نے اتفاقی طور پہ یہ بات کہی کہ مسلم پرسنل لا میں معمولی سی مداخلت بھی ہم برداشت نہیں کریں، اور حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔
اس کے بعد اس کے مسئلہ بڑھ پانا. تو اب یہ جو قوانین عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں عام طور پر بہت سارے فیصلے شریعت سے متصادم ہوتے ہیں. شریعت کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, شریعت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے کہ کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو ہم انٹرپریٹ نہیں کریں گے, بلکہ ان کے جو اسکالر کا انٹرپریٹیشن ہے, ان کا جو ترجمہ ہوگا, ان کی جو تشریح ہوگی, اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے. لیکن سینکڑوں معاملات میں سپریم کورٹ نے بھی, ہائی کورٹ نے بھی شریعت کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا, قرآن حدیث کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا اور نتیجہ نکال کے کچھ نہ کچھ فیصلے کر دیے. وہ بھی ایک الگ موضوع ہے, اس میں نہیں جاؤں گا. تو یہ کوشش لگاتار ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو شریعت سے کیسے توڑا جائے, کیسے نئے نئے راستے لائے جائیں اس کے اندر. ابھی جو کچھ آسام میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک کے بعد پہلے تو انہوں نے جو وہ شادی ہوتی تھی, رجسٹرڈ ہوتی تھی قاضی کے ذریعے سے, اس کو ختم کر دیا. اب کا وہ جو کمپلسری میرج رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت میں ہوگی. پھر وہ یعنی 18 سال سے کم بچیاں کو شادی اگر ہوتی ہے تو ان کو انویلڈ قرار دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی شادیاں, یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے شادی ایکٹ کے تحت میں کہ لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 21 سال, اس سے کم عمر میں شادی نہیں ہو سکتی. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے, لڑکا بالغ ہو جائے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے. بعض اوقات بعض معاملات میں بالغ ہونے سے پہلے بھی شادی ہو سکتی ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز ہوتے تھے کہ لوگ شادی کر لیتے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر چائلڈ میرج تو ایک بہت ہی, یعنی راجستھان میں بھی اور بہار میں بھی بڑے پیمانے پہ ہندوؤں میں بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ ہندوؤں میں ہوتی ہے. لیکن یہ جو یعنی 18 سال سے کم عمر کی اگر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ جرمانہ ہوتا تھا, لیکن وہ شادی انویلڈ نہیں ہوتی تھی, وہ ختم نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس سے بچے پیدا ہو گئے, ان کا کیا ہوگا اگر انویلڈ ہوگی شادی. تو اب اس سرکار نے اس کو ختم کر دیا. کیا اگر 18 سال سے پہلے اگر کسی لڑکی کی شادی کر دی گئی تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی, ان کے بچے ہو یا کچھ بھی ہو. تو یہ اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں.